آج قرآن پڑھنے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. اب قرآن نکلے گا کب؟ شب برات. شب برات ادھر شب برات ہوتا کہ نہیں؟ شب برات بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں. حلواگ مہینہ حلواگ جانتے ہیں. دیکھیے ہمارے بڑے میاں بول رہے ہیں حلواگ جانتے ہیں کیا کہ حلوا کھاتا ہے. اچھا ہماری ماں بہنیں بھی بڑی سیدھی سادی. قربان جائیے. یہ فضیلت والی رات ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے, کچھ مانگنے والی رات ہے. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو کثرت سے عبادت کرو, قرآن پڑھو, دعا کرو, ذکر کرو, تسبیح پڑھو, جو کرنا وہ کرو. لیکن ہماری ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اور قربان جائیے حلوا کے چکر میں, سوجی کا حلوا, بادام کا حلوا, بیگن کا حلوا, مکے کا حلوا, چنا کا حلوا, اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں حلوا کے چکروں خود ہی آگ پاپا کا چنا حلوا بڑا پسند کھائے جی کی بولے منہ ہم دان نہیں جے بولے نہیں جی کی وہ کت کت رکھ کھا لیجیے. پوری رات حلوا کے چکر میں میری ماں بہن گزار دی. پتہ یہ چلا کہ نہ نماز پڑھی, نہ نفل پڑھی, نہ قرآن پڑھی, نہ تسبیح پڑھی, بس پڑھی تو پڑھی, لے حلوا کی دے حلوا. یہاں پڑھے. مسلمانوں قرآن کب پڑھتے ہم؟ شب برات آئے گا قرآن نکالو. دادوں کی نماز پڑھے, دادی کی نماز پڑھے, نانی کی نماز پڑھے, نانا کی نماز پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا چلا جائے گا. قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب کوئی مر جائے گا تب قرآن نکالا, سورہ یاسین پڑھے. اچھا قرآن پھر رکھا جائے گا. قرآن کب نکلے گا؟ تو قرآن جھگڑا بھی لی اور جھگڑا کجی قرآن اٹھے بے ہو بابا قرآن نکال کے الماری سے تاخلا سے قرآن اتار کے گردا جھڑ اٹھا میں قرآن. مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی, دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی. آج ہمارے قرآن گھر میں ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھو, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. پہلے جی لگا کر ایک مرتبہ ہم سب جتنے لوگ ہیں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھتے ہیں, دیکھیے کتنا بڑکا بچہ ہے, درود نہیں پڑھا. وہ پڑھے گا کہاں سے؟ پڑھنے نہیں جانتا. گانا سن لیے, جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا اور تو سنو گانا. درود یاد نہیں, التحیات یاد نہیں, دعائے قنوت یاد نہیں, دعائے معشورہ یاد نہیں, سورہ فاتحہ یاد نہیں, انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں, قل اللہ یاد نہیں, گانا یاد 1 درجن گانا یاد. اچھا پینٹ پہنے گا, جینس پینٹ. ایک لڑکا کو دیکھے جینس پینٹ پہنا تھا, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, پیچھو میں 2 جیب. ہم بولے پیسہ کتنا جھوڑے؟ بولے پیسہ 1 کوٹا نہیں. جیب رکھی کی فائدہ؟ فائدہ ہے. ارے جینس پہنے ہو, پاکٹ ہے, تو پیسہ نہیں رکھ لے. جب پیسہ نہیں تو جیب رکھ لے گا نا, کاٹی کے پھینک دو. درود یاد نہیں ہے. مسلمانوں میری باتوں کو ہنسی میں نہ ٹالو, میری باتوں کو غور کرو, سوچو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے بچے کو اس لائق بنانا چاہیے کہ جب مر جاؤ تو وہی بیٹا تمہارا جنازہ پڑھا دے. ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے, لوگ مولوی کو دستے ہیں, مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. فالتو آدمی, یہ مولوی فالتو, کہنا فالتو ہی ہو, کہنا فالتو جی. امام صاحب دیکھیے مسجد میں نماز عشاء میں بڑی سورت پڑھا دیا, او خیریت نہیں.
سلام کے بعد امام صاحب کی خیریت نہیں. تورا سو جائے جاننے تے دن بھر کھے جا سوتے یا اتنا لمبا سورہ پڑھا کی ضرورت پیر دراگ پر ہو بابا کھیتا ماہور جو تھے جی نا میں نہیں پریشان ہے جی تے کھے جا سوتے جا. مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے. مسلمانوں آج قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے. قرآن سننے کو من نہیں کر رہا ہے. قرآن سننے کو جی نہیں چاہ رہا. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی کیا ہے ارے بھائی بیٹھ جاؤ. آپ لوگ کاہے کھڑے ہو رہے ہیں بتائیے. اے بابو اے بیٹھ جاؤ. یہ بری بات ہے بھائی. بھائی یہ بات بری ہے. بہت بری بات ہے یہ بھائی. اے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. یہ کوئی بات ہے؟ اے بابو اے بیٹھ جاؤ بابو. ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر. علماء کرام حفاظ کرام نوجوانان اسلام بس ایک دم سنجیدہ ہو جاؤ. یہ بچے ہمارے درود کیوں نہیں جانتے ہیں قربان جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی عمر 10 سال ہو گئی ہے 12 سال ہو گئی ہے. اس بچے کو کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نہیں یاد ہے. اس بچے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. آج یہودی آگے کیوں ہے؟ یہ مائک کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. فیس بک کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. واٹس ایپ کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. لیپ ٹاپ کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. جہاز کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا. مجھے کہہ لینے دو مسلمانوں قربان جاؤ. جو صابن لگاتے ہو مل مل کے نہاتے ہو لکس صابن یہودی بنایا. وہ جو کریم لگاتے ہو فیئر ایئر ہیئر ہولڈر شولڈر کریم کس نے بنایا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ہر ٹیکنالوجی میں وہ آگے کیوں ہے؟ ہر سائنس میں وہ آگے کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنو. جب یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے، جب وہ بچہ چلنے لگتا ہے، جب وہ بچہ 4-5 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو وہ یہودی باپ اپنے بچے کا ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے. بیٹا پڑھو بیٹا. اب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. میرا بچہ جب 5-6 سال کا ہوتا ہے ہم کیا دیتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں پوچھنی دیتے ہیں ایک ہاتھ میں کچیا. اے بیٹا جو گھاس کاٹ جو. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. قرآن پڑھو. میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو انگلش مت پڑھائیے انگریزی مت پڑھائیے ہندی مت پڑھائیے سنسکرت مت پڑھائیے. الحمدللہ میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا انگریزی بھی پڑھے گا سنسکرت بھی پڑھے گا بنگلہ بھی پڑھے گا مراٹھا بھی پڑھے گا پنجابی بھی پڑھے گا اڑیا بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا. اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں قرآن پڑھاؤ. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے قرآن کی انگلی کو پکڑ کر لوگ چاند پر چلا گیا. سائنس کا 200-300 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ موبائل آج سے 15 سال 20 سال پہلے موبائل تھا.
بولو چلے. آج یہ موبائل کیسے آیا؟ میرے قرآن کی انگلی پکڑ کر لوگ ریسرچ کیا, یہ اسٹڈی کیا, وہ موبائل بنایا. اللہ نے دماغ میں, اندر میں, بات میں ڈالا, برین میں بات ڈالا. قربان جاؤ, یہ ٹیکنالوجی نکالا, یہ موبائل نکالا. وہ موبائل نمبر ڈائل کرو, امریکہ بات کر لو, نمبر ڈائل کرو, لندن بات کر لو. قربان جاؤ, میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہاں, قرآن میں کہہ لینے دو, قرآن میں صرف ایک چیز نہیں ہے, باقی دنیا کی ہر چیز ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے. ایک چیز قرآن میں, ارے زور سے بولے, ایک چیز نہیں. کیا نہیں ہے؟ وہ جھوٹ نہیں ہے. قرآن میں صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. میرے قرآن میں سب کچھ ہے, پڑھ کر تو دیکھو. کبھی ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہمارا نوجوان ہٹا کٹا الو کا پٹھا رات 10 بجے سے شروع کرے گا, رات 3 بجے تک موبائل چلائے گا. رات 3 بجے 4 بجے تک موبائل چلائے گا. افسوس کا مقام ہے, بھور میں 4 بجے بھور میں سوئے گا, 10 بجے دن میں اٹھے گا. بتاؤ یہ کامیاب ہوگا؟ ارے بولو, کامیاب ہوگا؟ فجر کہاں گئے؟ فجر کی نماز ظہر میں 15 آدمی, عصر میں 10 آدمی, مغرب میں 8 آدمی, عشاء میں 5 آدمی, فجر میں یہ کون ہے؟ خالی امام صاحب. یہ سب کے لیے کہاں؟ بولی پلنگ توڑی. مسلمان کامیاب ہوگا؟ تم کامیاب ہوگے مسلمانوں. اور قربان جاؤ, نماز تو کہتی ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. قربان جاؤ, تم دنیا کما کر کامیابی چاہتے ہو, کامیابی ملنے والی نہیں ہے. نماز کو چھوڑ کر کامیابی چاہتے ہو, کامیابی ملنے والی نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ کر کامیابی چاہتے ہو, قرآن کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں, قرآن کو پکڑو, قرآن کو پکڑو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. جگہ دل میں ہونی چاہیے. جگہ نہیں ہے پھر بھی دل میں جگہ ہو تو جگہ بن جائے گی. جنرل بوگی میں سونے کی اجازت نہیں ہے. ٹرین کا جنرل بوگی میں سونے کی اجازت, بیٹھ سکتے ہیں آپ. ہاں, سونے کے لیے آپ سلیپر میں سوئیے, اے سی میں سوئیے, جہاں ٹکٹ کنفرم ریزرویشن ہے وہاں سوئیے. جنرل ٹکٹ لیے ہے تو آپ کو بیٹھ کے جانا ہوگا. ایک آدمی سویا ہوا تھا جنرل بوگی میں, ایک آدمی سویا ہوا تھا. ایک آدمی آیا, اس کو بولا کہ بھائی جنرل بوگی اٹھ کے بیٹھو, بیٹھنے دو. اس کو بولا تم پہچانتے ہو ہم کو کون ہے؟ بولا ارے واہ, سوتا سوتا. وہ آدمی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی پھر آیا, پھر اس کو بولا بھائی اٹھ کے بیٹھو, جنرل بوگی ہم لوگوں کو بیٹھنے دو. اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بولا لگتا کوئی نیتا ہوتا ہے, سوتا سوتا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی پھر آیا, وہ بھی بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ جنرل بوگی ہے, تھوڑا اٹھ کے بیٹھیے, بیٹھنے کی جگہ دیے. تو اس کو بھی یہی ڈائلگ مارا, تم پہچانتے ہو ہم کو ہم کون ہے؟ وہ آدمی پوچھ لیا تم کون ہو؟ بولا ہم بیمار ہیں. بولا تو سوتا سوتا. اصل جگہ جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, ابھی کئی بچوں کے دستار بندی ہوئے. یہ بے ادبی ہے. میرے بچوں تم آگے آؤ بیٹا, یہاں بیٹھو, یہاں بیٹھو. اس لیے یہ بے ادبی ہے. بس اتنا کافی ہے. ایک بات یاد رکھو, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, قربان جائیے, آپ کے پاس میں کچھ بچے آئے مدرسے کے حافظ قرآن. تو آپ کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی تو پاؤں پھیلا کے تھے. تو وہ جو بچے آئے نا مدرسے کے, تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے پیر کو تھوڑا موڑ دو. کہا کہ حضرت ڈاکٹر نے منع کیا ہے, پیر میں آپ کی تکلیف ہے, موڑا نہیں جائے گا. آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اور تو قربان جائیے, تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے قرآن بیٹھا ہے, میرے سامنے
میرے سامنے یہ بچے حافظ قرآن ہے، یہ قرآن بیٹھا ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں قرآن کے سامنے اپنے پاؤں کو پھیلا کے بیٹھوں۔ آج ہم نے ان کی قیمت نہ سمجھی، ان کا مقام کو نہ سمجھا، ان کے مرتبے کو نہ سمجھا، اور قربان جاؤ کہنے والے کہتے ہیں مدرسے کے بچے کو دیکھ کے کرتا پاجامہ ٹوپی، کی نام جورے بولی چھیدی لال، چھیدی لال کہاں پر جا مدرسہ میں، مدرسہ میں پر جا مولوی بن وے چندا کر ویکھے وے جو سوچو تو صحیح، غور کرنے کا مقام ہے۔ مولوی نہ ہو، یہ حافظ قرآن نہ ہو، عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، گزارا ہے؟ گزارا ہے؟ مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب 80 کی سپیڈ سے بھاگے گا وکیل صاحب۔ جنازہ کون پڑھائے گا مسلمانوں؟ قربان جاؤ، یہ ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا، مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ خان کا منگر نے کہا تھا اڑیسہ کی سرزمین پہ، مسلمانوں ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ 50,000 کا مجمع تھا، جلسے میں بھی تھا، تو حضرت نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات تو صحیح کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، تو حضرت نے کہا کہ لوگوں مسلمانوں، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے، تو ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا پڑھا دیا؟ ارے زور سے بولو، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اچھا دیکھیے یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئی بچے ہوئے؟ ارے زور سے بولو بھائی، 7 بچے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، حافظ قرآن ہے، پگڑی باندھی گئی۔ اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو، کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے، وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھا یہ بھی ہے، پڑھا وہ بھی ہے، وہ اسکول کالج میں پڑھا ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، یہ مدرسے میں پڑھا ہے، 5 سال 10 سال وہ پڑھا ہے، 5 سال یہ بھی پڑھا ہے، اس کے سر پہ پگڑی نہیں، اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے، آخر پڑھا وہ بھی ہے، پڑھا یہ بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی، اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے سر پہ تاج ہے، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، تو اللہ کا قرآن کہے گا اے لوگوں، اے دنیا والوں سنو، جو ہم سے جڑ جاتا ہے، جو ہم سے محبت کر لیتا ہے، جو ہم کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اللہ پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، الحمدللہ حافظ قرآن بناؤ، پھر اسے انجینئر بناؤ، پھر اسے ڈاکٹر بناؤ، پھر اسے پروفیسر بناؤ، پھر اسے وکیل بناؤ۔ انشاءاللہ حافظ قرآن بنا کر اگر انجینئر بناؤ گے، بہترین انجینئر بنے گا، قرآن پڑھا کر ڈاکٹر بناؤ گے، بہترین ڈاکٹر بنے گا۔ اپولو ہاسپٹل کلکتہ میں ایک بار ڈاکٹر آفتاب خان، نام سنا کہ ڈاکٹر آفتاب خان ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، الحمدللہ نمبر لگایا، ان کو دکھانے کی خواہش ہوئی، اس وقت آج سے 15 سال پہلے ان کی فیس 2200 روپے تھی۔ کتنی؟ 15 سال پہلے 2200 روپے فیس۔
اچھا جب اس کے چیمبر پہ گئے، چیمبر میں گئے تو دیکھے کہ یا اللہ یہ تو ڈاکٹر کم، یہ تو مولانا لگ رہا، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی داڑھی. مصافحہ کیا، سامنے آمنے سامنے بیٹھے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ بولا کہ ہاں آئی ایم ڈاکٹر آفتاب خان. قربان جائیے. میں نے کہا کہ حضرت میں امام ہوں مسجد کا، آپ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، یا آپ کی داڑھی کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. بولا کہ حضرت یہ داڑھی میری آج تک نہیں، آج تک میں نے استورا نہیں لگایا. پڑھائی کے زمانے سے، طالب علمی کے زمانے سے سب سے پہلے میں نے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا. الحمدللہ حضرت حافظ بن کر میں نے ڈاکٹری پڑھائی کی. اور امریکہ میں 15 دن امریکہ میں رہتا ہوں. کئی دھڑکن کا، دلوں کا میں آپریشن کرتا ہوں. انڈیا میں صرف 1 ہفتہ رہتا ہوں. قربان جاؤ مسلمانوں. 2023 میں 2000 بچے مدرسے کے حافظ قرآن نیٹ کا ایگزام دیا، ڈاکٹری کا ایگزام. نیٹ کا ایگزام میں بیٹھا، ڈاکٹری کا ایگزام میں بیٹھا، لوگ ہنس رہے تھے. مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ یہ سائنس کیا سمجھے، یہ منطق کو کیا سمجھے گا، یہ سائنس کیا سمجھے گا، یہ حساب کو کیا سمجھے گا، یہ انگریزی کو کیا سمجھے گا. لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا. 2000 مدرسے کے حافظ قرآن بچے بیٹھے تھے امتحان میں، 1800 بچے ڈاکٹری پاس کیا. ارے سبحان اللہ بولو تھا ماشاء اللہ. کتنے بچے پاس ہوئے؟ بچوں کو اپنے صاحبے، بچوں کو اپنے صاحبے ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحبے ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو قرآن. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. بس بہت تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے. 10 سے 15 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی. دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ بیٹھے. یہ 7 بچے آپ کے سامنے ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا. اچھا ایک پروفیسر صاحب کتنا کو لے کے جائے گا؟ چھوٹا بابو، بڑا بابو، 0 پہ آؤٹ. یہ ہم نہیں کہتے، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا یہ حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ جنتی کو جنت لے کر جائے گا؟ نہیں، وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے. یہ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں اسے جانتا ہوں، میرے پاس کپڑا نہیں تھا، انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا. یا اللہ میں بھوکا تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا. یا اللہ میں اسے جانتا ہوں. یا اللہ دنیا میں غریب تھا، پڑھنے کے میرے پاس ذرائع پیسے نہیں تھے، انہوں نے مجھے اپنا پیسہ دے کر کھلا کر، اپنا کھانا کھلا کر مجھے پڑھایا تھا. میرا اللہ کہے گا میرے حافظ قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. میرا اللہ حکم دے گا تو جس کے طرف اشارہ کرے گا میں اسے جنت کے اندر میں داخل فرما دوں گا. اے ہائے ہائے مسلمانوں، ایک حافظ. اچھا اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ مسلمانوں سنو، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا، تاج رکھائے گا. اوہ ماں کے سر پہ تاج، باپ کے سر پہ تاج. اب اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سنو،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشری ہو اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے بھائی کون ہے؟ کوئی انبیاء ہے جس کے سر پہ تاج ہے؟ انبیاء ہے. اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے. پھر کون ہے؟ شہداء ہے کہ نہیں؟ شہداء بھی نہیں ہے. صالحین ہے؟ صالحین نہیں ہے. صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں. پھر کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. ہاں مسلمانوں آج ہم عیب سمجھ رہے ہیں. رات میں پوا کھالی میں تھا، اور سنو پوا کھالی میں تھا رات میں، اور مسجد کا جلسہ تھا. وہاں کا چیئرمین جو ہے وہ للو بابو مکھیا تھے پہلے، اب چیئرمین ہو گئے. 3 منزلہ حویلی، کیا حویلی ہے. اور قربان جی اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عہدہ، وہ پستول لگتا ہمیشہ، باڈی گارڈ وغیرہ کم از کم 10 گاڑی تو ہمیشہ اس کی ایسی کھڑی رہتی ہے. بڑا زمیندار بھی ہے. میں گیا، میری خدمت کرنے لگا، پیر دبانے لگا. میں نے کہا چیئرمین صاحب یہ کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ بولے حضرت فیض حاصل کر دیتی. اتنا چھوٹا بچہ 7 سال کا بچہ تھا. بیٹا کو بولا ایک ہی بیٹا ہے، 7 سال کا بیٹا، بولا کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، تھوڑی خدمت کرنے دیے، اور اس بچے کے لیے دعا کر دیے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں دولت دیا، دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے. حضرت دعا کر دیے کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے. آہا سبحان اللہ. بولا کہ سب سے پہلے دعا کر دیے کہ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، الحمدللہ نیک بنا دے، دیندار بنا دے. باقی دولت اللہ نے دے دیا. دولت نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ. الحمدللہ ایک اللہ والے تھے، پان کھانے کے لیے ایک دکان میں جاتے تھے تو پان والا پہچان لیا کہ اللہ والے ہیں. کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے. تو اللہ والے بولے کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے. دوسرے دن پھر تو اللہ تمہیں انسان بنا دے. تو تیسرا دن وہ گرم ہو گیا کہ تورا ہمیں کی جانور نظر آوے. بولے غصہ لگے. بولا تو خالی بولے انسان بنا، انسان بنا دو. ہم انسان نہیں. بولا نہیں تے تو انسان تھا. ٹھیک ہے جی رکا. یہ لے حضرت ٹوپی کھولے اس کو پہنا دیے. لے پہنا. ٹوپی جی رنگ کو پہن کے وہ دیکھے جی کوئی سانپ جی، کوئی بچھو جی، کوئی گدھا جی، کوئی کوا جی، کوئی مینا جی، کوئی مرغی جی. آدمی بازار میں سکے نہیں، آدمی کوئی نہیں. بولی کی بولو رے. بولا کی پہنا لا. بولا لا 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 ٹوپی. بولا باپ تو سب آدمی، لیکن ٹوپی پینے کے بعد آدمی نظر نہیں آ جا. بولے بابو یہ آدمی شکلوں میں چھے نہیں، کوئی چور چھی، کوئی بیمان چھی، کوئی شیطان چھی، انسان کوئی نہیں چھی. انسان کوئی نہیں چھی. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، انسان بنو، سچا مسلمان بنو. اس دنیا میں ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے رہو کہ جب مر جاؤ، جب تمہارے بارے میں کوئی سنے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اس کی زبان سے نکل جائے آہا آدمی بہت اچھا چلے، آدمی بہت اچھا چلے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک عمل ہے، بہت سارے لوگ اس میں ہوں گے جس کا بیٹا حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، اب بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب نہیں بنا سکتے. ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے. انشاءاللہ یہ عمل کر لو گے تو انشاءاللہ یہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. انشاءاللہ وہ عمل بتاؤں تو کریں گے؟ ارے کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ. سنو بڑا آسان عمل ہے. اللہ دولت دیا، کھیت دیا، مال دیا، سونا دیا، چاندی دیا، زیادہ نہیں. اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دیجیے. اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے. پھر دیکھیے انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ابھی کے دور میں زمانے میں کم سے
कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया खर्च आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो? देखिए हम एक बच्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। अल्लाह ने जितना आपको दिया है कोई ऐसा पहला सखी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। अपनी माँ और अपने बाप, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है इंशाल्लाह, भाई कागज कलम लेकर बैठिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम को पेश करे, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, खड़ा इंशाल्लाह, खड़े होकर दुआ करेंगे, ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 या 5,000 देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 में भी 2 साल का खर्च है एक बच्चे का, 1 साल का खर्च कम से कम 5,000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले। हे देखिए हमारे हजरत तैयार हो। हजरत पहचानिए, नहीं पहचान रहे हैं? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब कहाँ गए हजरत? ये मदरसे वाले कहाँ गए? भाई कॉपी कलम लेकर बैठो भाई, अल्लाह के बंदो, माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब नाम लिखिए भाई, नारा लगा दो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई नईमुद्दीन साहब माशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च हमारे जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। हजरत कॉपी कलम नहीं है? अरे इश्तिहार इसी के ऊपर लिखो ना भाई। भाई मदरसे वाले तो चंदे में आगे रहते हैं भाई, आज पीछे कैसे हैं? नाम लिखिए मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपया लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन হলো? अरे कतजन হলো? एक जन हो लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे का खर्च 7 बच्चे हैं, ये दूसरा नंबर। यहां जाओ, की नाम छो? यहां बनियो हो गो। हे देखिए माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई, 2 नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये 2 हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा ही, मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला। क्या नाम? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। कौतो जन हो लो। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म बैग। माशाअल्लाह 3 जन हो गए लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीना है। इस महीने में सदका करो, अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह। मुसलमानों, माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देखिए क्या नाम है? राशिद बाबू 50,000 हमें कहा लेकिन 50 लोग घबराई थी वाह।
ای مولی سے ہمرا چکرم پھساوے جا الحمدللہ اچھا 4 جن ہوئے گلو راشد بابو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاتھے انگلی 5টা দিনে রাত মিলে 5 ওয়াক্তের নামাজ الحمدللہ ওনার জন্য ایکسٹرا دعا করে দেবো اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا 5ویں نمبر پہ کوئی میرا ایک بھائی راشد جیسا نوجوان تیار ہو جاؤ انشاءاللہ اپنا 10,000 টাকা দিয়ে দাও 5,000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم میرا اللہ کہتا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا 5ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان 5ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان میرا ایک بھائی اور تیار ہو جاؤ اے راشد جیسا کوئی نوجوان ہے کوئی ہمارے مکھیا صاحب ماسٹر صاحب انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب کوئی تاجر ہو کوئی کسان ہو کوئی کون سی بڑی رقم ہے مسلمانوں کون سی بڑی رقم ہے یہ جو ہم مانگ رہے ہیں آپ سے کیا اس سے یہ آپ اگر دے دیں گے تو کیا غریب ہو جائیے گا نہیں غریب نہیں ہوئیے گا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو بیان کیا قسم کھائی آپ نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی اس مال میں کمی نہیں آ سکتی مسلمانوں سوچو آج اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے اب دو نا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کا اجر یہاں بھی پاؤ وہاں تو ہے ہی ہے وہاں تو ہے ہی ہے اللہ پہاڑ بنا کر واپس کرے گا 5ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی سخی ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے دیاری کی سرزمین ہے مجگواں کی سرزمین ہے ایک سے ایک زمیندار بیٹھا ہوا ہے کوئی ہے بھائی مجھے 7 آدمی چاہیے میرے بھائی آپ کے خاموش رہنے سے میں چپ نہیں رہوں گا الحمدللہ آپ کو تیار ہونا ہوگا آپ کو اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا الحمدللہ کنجوسی نہیں کرنی ہوئی ایک بات یاد رکھیے گا بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی بخیل کی دوستی اللہ سے اب بخیل جانتے بخیل کے 4 کوالٹی ہیں بخیل کے کیا کوالٹی ہیں گنتی کرو بخیل کتنا ہوا ارے زور سے بولو کنجر کنجوس مکھی چوس بخیل کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ کنجوس ہے اگر وہ بخیل ہے میرا اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے سنو سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے اب بخیل کی دوستی اللہ سے جڑ نہیں سکتی مسلمانوں 5,000 روپے 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے ایک بچے کا ارادہ کر لو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا یہ 5-10 ہزار کا بدلہ کیسے دنیا میں دے گا کہاں سے دے گا کدھر سے دے گا سوچ نہیں سکتے تم کس رستے سے دے گا کس کے ذریعے سے دے گا اللہ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ اور سنو ممبئی کے اندر میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جگہ خالی ہے صحن میں تو یہاں پر چھپر ڈالنا ہے 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہے تو اگلا جمعہ تک آپ لوگ تھوڑا تیاری کر کے آئیے گا تاکہ صحن کا چھپر کا انتظام ہو جائے ماشاءاللہ محمد نوید صاحب 5,000 روپے 5 بچے کا خرچ ہو گیا الحمدللہ بچے کتنے ہیں ارے بولو بھائی آیا بہت جلدی بیٹھ گیا بولے باپ کھڑا ہونا خطرہ سے محمد ربان محمد ربان 6 بچے ہو گئے الحمدللہ پرویز ہاشمی 7 بچے کا خرچ ہو گیا কত জন হলো 7 জন হলো जन्नतेर कोटा दरवाजा 8 बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह एक आदमी और चाहिए तो मैं ये कह रहा था इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो ये धूप आ रही है छप्पर डालना है 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए लोगों को सुकून मिल जाए लोगों के सरों पे साया पड़ जाए लोग धूप में नमाज पढ़ते जुमे की नमाज खत्म हो गई
असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने के टाइम है? बोला नहीं, हम मांगने लेना साहब। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब को इन लोगों को देखा तो हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भाग। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचड़ा चुनने वाला हूं। मैं एक कचड़ा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं। आपने ऐलान किया था हजरत ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह ही रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा लीजिए आप यहां पर छप्पर डाल। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो, तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला लें, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा। बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है, हम लोग बिजनेस करने वाला है, हम लोग अमीर है, हम लोग करोड़पति है, ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान है, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया कि भाई तुम पैसा कितना दोगे? बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे? बोला हम 50,000 देंगे। का चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास? बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया। ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा। तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे। कितना देंगे? अरे बोलो भाई कितना देंगे? अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अभी डॉक्टर के यहाँ जाइए, खून टेस्ट किया, डॉक्टर बोली तेरा शुगर भगला ना हो बाबा, शुगर ये फुदकी में चाहो में चीनी मत दिया। बोला कौन है? बोला मैं शुगर भगला। क्या कल कौन? बोले डॉक्टर बोली। ओ डॉक्टर बोली शुगर भगलन, चीनी खाना छोड़ दिए, और अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है, 1 का बदला 10 मिलेगा, यकीन नहीं है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों ये 5-10 हजार रुपए देने के बारे में आया, गर्दन झुका के बैठ गए, सोचने पर मजबूर हो गए। हाँ, ये मौलवी चालाक है, 5,000 टका ले लेगा, है कुर्बान जाओ। अल्लाह आप नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? भाई चलेगा नहीं चलेगा?
اور قربان جاؤ اللہ چلائے گا, اللہ کا گھر ہے, قربان جاؤ اللہ چلائے گا. مسلمانوں لیکن حوصلہ بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے. اللہ موقع دے کبھی نیک کام کرنے کا تو اپنے قدم کو پیچھے مت رکھنا, آگے بڑھانا. ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے, الحمدللہ ارادہ تو ہے, انشاءاللہ دے گے. حضرت نام میں لکھیے میرا, ہم کوشش کریں گے, اللہ انتظام کرے گا. কত জন হলো হুজুর? কত জন হলো? 7 জন হয়ে গেল. जन्नतेर 8 दरवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का 8 दरवाजा है. 8वें नंबर पे एक मेरा भाई और अपना नाम पेश करो. 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा भाई है. 8वें नंबर पे कोई मुसलमान, कोई सखी है, इस इलाके का कोई अमीर और कबीर आदमी है, दौलतमंद कोई है, कोई दिल वाला है इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ. हे नौजवान तैयार हुआ, यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, यहाँ आ जाइए. वो कितना जार लगे रहा चादर उड़ी गई हो. अब ना नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम. इसके लिए 10 दुआ करेंगे. कितने दुआ करेंगे? एक जलसे में एक हजरत आए तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, बहुत खिदमत किया. तो हजरत बोला कि बेटा ते हमरो बहुत खिदमत कर ले, की दुआ करूँ तो लिए? बोला कुछ करी जा. बोला तोरा बच्चा छो? बोली नहीं. बोले जो अल्लाह बच्चा दत्त जो. हजरत चले गए. दूसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर आया, फिर खिदमत किया. तो हजरत पूछा कि बेटा बच्चा चा भेलो? ये लड़का बोली कि क्या बोला बच्चा? हाँ भाई अब आ जा भाई, आ जा, माशाल्लाह. वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए भाई. क्या नाम आपका? रईस बाबू. घर कहाँ? ऐदी यार इसी बस्ती का है भाई. तो नाम लिखिए. इसी बस्ती का आदमी है रईस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा 8 जन हो गए. तो मैं कह रहा था हजरत दूसरी साल भी आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया. तो हजरत ने पूछा कि बेटा, आते ही पूछा बच्चा चा भेलो? ये लड़का बोले नहीं. तो हजरत बोले कि भाई हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम दुआ करते हैं, खुसूसी दुआ करेंगे. अल्लाह 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 अगले साल तेरी बीवी की गोद भर देगा. जाओ, ये मेरा फाइनल दुआ है. तीसरे साल गुजर गया. हजरत फिर जलसे में आए. वो लड़का आते ही देखा, सलाम किया. हजरत बोले अब बोल बेटा, बेटी भिलू कि बेटा भिलू? बोले कुछ नहीं भिलू. बोले ही कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है. आखिर तोर हक में दुआ कबूल कने नहीं जी, कहे को गड़बड़ जरूर जी, ते ब्याह कर ले से? बोले नहीं हमें नहीं करना सकने की. बोले तो बच्चा कहाँ से थी? नौजवान 8 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ. এনার জন্য দোয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ. আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো. अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में खेतों खलियान में बरकत दे. अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह. 8 जन हो गए. 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है. 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. 5 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी. 90 नंबर पे कोई सखी है, अपना नाम पेश करो. कल होकर अफसोस होगा क्या हाँ हम नहीं दे पाए, हमको भी कम से कम एक बच्चे का खर्चे देना चाहिए था. अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह. 90 नंबर पे मेरा कोई एक भाई और है, कोई है नौजवान इंशाअल्लाह देने वाला, एक बच्चे का खर्चे देने वाला. 5,000 दे दो चाहे 10,000 रुपया दे दो इंशाअल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है. अजय ये बस्ती का मुखिया साहब नहीं है क्या? मुखिया साहब कहाँ? हम उसको ढूंढ रहे हैं. मुखिया साहब अगर होंगे तो उनसे मुसाफा कर लेते हम. बहुत अच्छा रहता. हमारे मुखिया साहब अगर जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ ए नौजवान माशाअल्लाह. एक बच्चे का क्या नाम बाबू? आफ्ताब बाबू. माशाअल्लाह. आफ्ताब बाबू का नाम लिखिए. 90 नंबर पे आफ्ताब बाबू तैयार हो गए. अल्लाह आफ्ताब बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में बरकत दे. अल्लाह आफ्ताब बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह. 9 जन हो गए माशाअल्लाह. 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है. अल्हम्दुलिल्लाह 1 जन और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. है कोई सखी, है कोई दिल वाला, है कोई जमींदार, है कोई मकान वाला, है कोई औलाद वाला इंशाअल्लाह. समेती मुकीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह.
10वें नंबर पे हमारे समिति मुक़ीद साहब 10,000 रुपए तैयार हुए। अल्लाह समिति साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके ओहदे में इज्जत में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके दाने दाने में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 10 जन हो गेलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी, ये लास्ट आदमी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा खुशनसीब आदमी होगा, ये लास्ट होगा, बड़ा खुशनसीब होगा। 11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो, 5,000 रुपए देने वाला। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सिर्फ 5,000 रुपए का है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है शाबानुल मुअज्जम का महीना है, अपने माँ बाप के नाम पर है। कोई नौजवान 11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो, दियारी का कोई सखी, दियारी का कोई नौजवान, दियारी का कोई गनी, इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। है 11वें नंबर पे? है कोई? है भाई 11वें नंबर पे कोई है? कौन? अरे वाह, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब ने अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह खेतों खलियान में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी महीने 12 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा, ए प्यारी माँ, ये जितने लोगों ने माशाअल्लाह मोहम्मद दाऊद साहब, अल्लाह दाऊद साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह दाऊद साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 12। याद करो, जंगे बदर 313। और एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। आमी को छीना अल्लाहर कुरान को छे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई तो गिर गई, उठे नहीं पारी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे उठे उठे, चोट लग, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए, बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठे लेनी, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। 13वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी? बस ये लास्ट होगा इंशाअल्लाह, लास्ट होगा। देखो नगद है, नगद दे दिए, नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, हजरत के हवाले कर दीजिएगा। मुसलमानों नौजवानों 5,000 रुपए लो, अररिया जाओ, एक झोला ले लो, पूरे मार्केट घूमो, 5,000 खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। ये 5,000 से कोई अमीर नहीं हुआ है, ना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5,000 आप दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा। अल्लाह तेरा भला कर देगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज दो और साथ साथ अल्लाह बदला देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है 13वें नंबर पे ये लास्ट आदमी, कोई तैयार हो जाए, कोई नौजवान। माशाअल्लाह मोहम्मद मुअज्जम साहब इब्ने मोहम्मद जमील, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह मुअज्जम साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, घर में, दाने दाने में, मकान में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो? 13। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। ये लास्ट होगा। गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने
والی ہے، گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے بچوں کی پڑھائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے بچوں کی پڑھائی ہونے والی ہے۔ 14 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا گاؤں ہے یہ، اتنی بڑی بستی ہے دیاری مجگواں، الحمدللہ بڑے بڑے زمیندار پیسے والے لوگ رہتے ہیں۔ 14 نمبر پہ ایک آدمی اپنا نام پیش کرو انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے گا، جتنے بھی لوگوں نے اپنا نام پیش کیا ہے، جو پیسہ لکھوائے ہیں، خدا کے واسطے اس میں حضرت کو آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیسہ آپ نے اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ یہ پیسہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، تو یہ قرض حسنا آپ نے اللہ کو دیا ہے۔ اللہ کہتا پھر اس قرضہ کو ہم پہاڑ بنا کر اپنے بندے کو واپس کر دیں گے، تو آخرت میں واپس کرے گا اللہ، دنیا میں اس کا بدلہ دے گا۔ آپ کا یہ پیسہ جو آپ نے لکھوایا ہے، حضرت کو فون نہ کرنا پڑے، آپ کے دروازے پہ نہ جانا پڑے، جلسہ ختم ہوگا گھر میں ہے تو پہلی فرصت میں لا کے دے دیجیے، آج نہیں تو کل لا کر دے دیجیے، تاخیر مت کیجیے گا، نہ جانے کب موت آ جائے اللہ کا قرضہ لیے ہوئے مر جائے، پتہ نہیں بیٹا ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی ادا کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس لیے پہلی فرصت میں یہ اللہ کا قرضہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا جاتا، لوگ مر جاتے تھے، جنازہ کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیے، تو جنازہ رکھا رہتا، آپ پہلے پوچھتے مرنے والے کے اوپر میں قرضہ ہے؟ تو بتایا تھا قرضہ ہے، تو قرضہ ادا کرنے والا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے؟ تو کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بھائی ہے، زمین ہے؟ زمین بھی نہیں ہے، تو قرضہ ادا کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ہاں، قرضہ ادا کرنے والا بیٹا ہے، بھائی ہے، تیار ہوتا کہ ہاں ہم اس کی قرضہ کو ادا کریں گے، اب نماز پڑھاتے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، قرضہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں کسی کا قرضہ ہو، قرضہ لے کر کبھی مت مرنا، بیٹا نہ دے، انتظام نہ ہو، زمین ہے، زمین بیچ کر قرضہ ادا کر کے مرنا۔ ہاں، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، نہ زمین ہے، نہ ہم قرضہ ادا کر سکتے، موت آ گئی تو جس کا قرضہ لیا معافی مانگ لینا کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو، اگر وہ معاف کر دے اللہ معاف